نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اللہ رب العالمین انسان کو کبھی بھی اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے۔ اگر انسان پر کوئی آزمائش بھی آئے زندگی میں تو اللہ رب العالمین نے اس آزمائش سے نکلنے کے راستے بھی ساتھ رکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے احکامات میں بھی اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان قيس بن سرمع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اتى امرأته فقال لها هل عندك من شيء۔ شروع اسلام میں روزے کا یہ حکم تھا کہ افطاری کے بعد جب تک آپ بیدار ہیں، سوتے نہیں، تب تک آپ جتنا مرضی کھا پی سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ سو گئے وہاں سے اگلے دن کا روزہ شروع۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، سارا دن کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ حل عندکی من شیء، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فقالت له لا ولكن اطلب لك شیئا، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں تمہارے لیے کسی پڑوسی سے پوچھ کے آتی ہوں، کسی ہمسائے سے پوچھ کے آتی ہوں، شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ حضرت ثابت بن قیس اور بعد میں قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سارے دن کا روزہ رکھا ہوا اور پھر کھیتوں میں کام بھی کرتے رہے۔ جب بیوی کھانا لینے کے لیے گئی تو پیچھے سے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب سو گئے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ صبح اٹھے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ کھیتوں میں چلے گئے۔ ماتے ہیں فلم منتصف النہار غشی علیہ، جب دن کا نصف ہوا، دوپہر ہوئی، تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک تو کام، سخت ترین کام کھیتی باڑی، اور پھر دوسرے دن کا روزہ چل رہا تھا، تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ایک تو یہ حصہ اور ساتھ ہی دوسرا حصہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ میں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی راتوں میں تمہارے لیے کھانے پینے کو جائز کر دیا ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی فجر صادق اور فجر کاظم میں فرق نہ ہو جائے، صحیح طرح فجر نہ ہو جائے، تب تک جتنا مرضی کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاملے میں آسانی کر دی، اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا، صحابہ اکرام کو اس آیت کے نازل ہونے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے معاملے میں آسانی کر دی۔ تو ابھی موجودہ حکم یہ ہے، ابھی
فجر سے لے کر ثم اتم الصیام الی اللیل، فجر سے لے کر جو مبدأ اللیل ہے، رات کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے، تو فجر سے لے کر مغرب تک اپنا روزہ مکمل کرو، اور اس کے بعد اگلے دن تک تم جتنا مرضی کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی۔ دوسری بات، اسلام کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، شروع اسلام میں جو بندہ چاہتا وہ فدیہ دے دیتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت سلمہ بن اکوع بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کننا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء صام ومن شاء افطر، ہم صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں شروع اسلام میں جس کا دل کرتا روزہ رکھ لیتا، جس کا دل چاہتا روزہ چھوڑ دیتا، اور وہ فدیہ دے دیتا شروع اسلام میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے نیا حکم نازل کیا، میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بندہ بھی عاقل، مسلمان، بالغ، یہ تینوں شرطیں ہیں، مسلمان ہو، بالغ ہو، اور پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، ایسی حالت میں رمضان کو پالے، فلیصمہ، اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ خود روزہ رکھے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ اب فدیے کا حکم صرف مریض کے لیے ہے۔ مریض ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے عارضی مریض، ایک ہوتا ہے دائمی مریض۔ عارضی مریض فدیہ نہیں دے سکتا، عارضی مریض خود روزہ رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح صحابہ اکرام میں حکم جاری فرمایا، آگے اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، جیسا کہ مرضیہ عورت، حبلہ عورت، حاملہ عورت کا بھی آپ نے ان کو خود حکم دیا، وہ بعد میں خود قضائی دیں گے۔ تو عارضی مریض جو ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ رمضان کے بعد جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے وہ خود اپنے روزے رکھے گا۔ لیکن دائمی مریض جو ہے، جو مستقل مریض ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی فالج زدہ آدمی ہو، یا کوئی کومے میں چلا گیا، یا کوئی ایسی شوگر کا مریض ہے کہ وہ روزے رکھ نہیں سکتا، دائمی مریض جو ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ رخصت رکھی ہے، وہ ابھی بھی اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا دے دے، فدیہ دے دے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جس کو کھانا دینا ہے وہ اس کی نیت سے روزے نہیں رکھے گا، وہ تو اپنے روزے رکھے گا۔ اسلام ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ روزے رکھوا دے، روزے رکھوانے کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ عبادت میں نیابت نہیں ہوتی، کوئی نائب نہیں بن سکتا، جیسے آپ کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی نائب نہیں بن سکتا۔ روزہ کسی کا ہو اور رکھے کوئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو کھانا دینا ہے وہ اپنے روزے رکھے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ جو کھانا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب دے دیں گے۔ تو یہ ہے کہ دائمی مریض وہ ابھی بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔